اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے 153 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو خطاب فرما کر مشکل وقت میں اور مشکلات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، استعینوا تم سب مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کر کے اور نماز ادا کر کے تم اللہ سے مدد حاصل کرو۔ یہ کسی خاص مشکل کے لیے نہیں ہے، تمام مشکلات کے لیے ہے۔ کسی قسم کی جو بھی رنجش اور پریشانی ہو اور کسی قسم کا کوئی معاملہ اس میں رکاوٹ ہو تو تم جو ہے اس پر صبر کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے وقت پر یہ مسئلہ حل ہوگا، اور اللہ کی طرف سے جب حکم آئے گا تو یہ رنجش اور یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ صبر کرنے کے بعد تم نے نماز کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور نماز کو بے توجہی میں نہیں پڑھنا، بلکہ جس طرح حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، لمبی قرات اور لمبے سجدے رکوع کے ساتھ جب ادا کرو گے تو تمہارے دل کو سکون ملے گا، اور دل میں ایک خیال پیدا ہوگا کہ بالکل یہ رنجش اور یہ جو مشکلات ہیں ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہونے والی ہیں۔ کافی حد تک مدد ملتی ہے صبر کرنے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مشکلات میں۔ تو اللہ نے یہی طریقہ بتایا ہے تمام ایمان والوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل ہو تو فی الفور اس پر صبر کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مشکل آئی ہے، اور نماز کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص امر پیش آتا، کوئی بڑی بات، کوئی اس طرح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز میں شروع ہو جاتے۔ تو ہم مسلمانوں نے بھی نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 153 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 154۔ آیت نمبر 154 میں اللہ نے اس شخص کے متعلق ذکر کیا جس کو اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، یعنی شہید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو جو ہے مردہ مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وَلَا تَقُولُوا، اور تم مت کہو، لمن اس کو، یقتلو جو قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، یعنی وہ مر تو چکا ہے لیکن اس کو عام مردوں کی طرح سمجھو نہیں۔ نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ نہ رکھو عام مردوں کی طرح وہ ہے، بلکہ اس کا ایک درجہ ہے، نبیوں کے بعد جو ہے شہید کا درجہ ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو، جیسا کہ دوسری آیت میں آتا ہے کہ کھانے کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اتنی زندگی ان کے اندر ہوتی ہے۔ بل احیاء
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، خبر نہیں رکھتے، ہم کو اس کا پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ وہ زندہ کیسے ہیں۔ تو اللہ کا فرمان ہے، اسی پر ایمان لانا ہے کہ بالکل شہید جو ہے نیک نیتی سے اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے وہ زندہ ہے۔ آیت نمبر 154 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 155۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک کلی حکم بیان کیا ہے تمام مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے تم پر طرح طرح کی آزمائشیں آتی رہیں گی، مختلف آزمائشیں مختلف اوقات میں آتی رہیں گی، اور ان پر تم نے صبر کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ واو کا معنی اور، ولا لام کا معنی بلا شبہ ضرور، ولا اور ضرور، نبلون ہم آزمائش کریں گے، کم تمہاری تمہیں آزمائیں گے، بشیء من الخوف کچھ خوف سے، یعنی کسی چیز کا خوف تمہیں لاحق ہوگا، جیسے کہ انسان ہے پریشان ہوتا ہے کہ آئندہ میرے زندگی میں کیا کیا تکلیف آ سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ہر وقت خوف کہ میرا جو کاروبار چل رہا ہے اگر بند ہو گیا تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ تو ایک طرح سے اس کو خوف جو ہے اس کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ والجوعی اور بھوک سے، بھوک کے ذریعے آزمائش ہو، مال کم ہو جائے اور آمدنی کا ذریعہ بند ہو جائے تو بھوک کی وجہ سے آزمائش، خوف کی آزمائش۔ ونقص من الاموال اور مال کی کمی، کہ پہلے مال زیادہ تھا اب کم ہو گیا، اس کی وجہ سے آزمائش۔ والانفسی اور جانوں سے، یعنی گھر کے جو افراد تھے ان میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے، اور پہلے 4 بھائی تھے اب 3 بھائی رہ گئے، 2 بھائی رہ گئے، تو لوگوں کی کمی کی وجہ سے آزمائش۔ والثمرات اور پھلوں کی کمی، کہ باغات تھے اس میں پھل لگے تھے، فصل لگی تھی کھیتی میں، اور وہ کسی وجہ سے حادثہ ہو گیا، فصل ختم ہو گئی، یا پھر وہ پھل جو تھے وہ ضائع ہو گئے، تو پھلوں کے ضائع ہونے کی آزمائش۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ثمرات، پھلوں سے مراد انسان کی اپنی اولاد ہے، کہ وہ انسان کا پھل ہوتی ہے، تو اولاد کی وفات جو ہو جانا، اولاد کا فوت ہو جانا، تو یہ اس سے آزمائش کرنا، یہ اللہ کی طرف سے اس قرآن مجید میں ہے کہ ہم مسلمانوں کی اس دنیا میں طرح طرح سے آزمائشیں کرتے رہیں گے۔ تو ان آزمائش کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے خوشخبری دی ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں بتایا وہ کون سے ہیں؟ الذین وہ لوگ، اذا جب، اصابت ہم پہنچتی ہے انہیں، مصیبت کوئی بھی مصیبت، چھوٹی ہو بڑی ہو، مصیبت جب پہنچتی ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ، انا بے شک ہم سب، للہ اللہ کے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ اور بے شک ہم سب نے، الیہ اسی اللہ کی طرف، راجعون لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے رشتہ داروں میں تو وہ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف ایک ایک کر کے لوٹ جانا ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ، کوئی نقصان ہو گیا مال میں، تو اس وقت بھی کہنا ہے کہ میں اور میرا مال جو ہے اللہ کے ہیں، تو کیا کہے گا؟ انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اور بے شک ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی طرف سے اس مصیبت کو سمجھتے ہوئے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں، ان کو آپ نے
خوشخبری دے دینی ہے کہ آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 157 اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اولئک وہی لوگ ہیں، علیہم کہ ان پر، صلوات عنایات ہیں، نعمتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے۔ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، مصیبت کو اللہ کی طرف سمجھتے ہوئے، اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو ان کا انعام یہ ہے کہ آخرت میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی اور ان کے رب کی طرف سے اور اللہ کی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، راہ راست پر ہیں۔ آیت نمبر 157 مکمل ہوئی۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔